آنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ کے علم میں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ عید الاضحیٰ کے دن بالکل قریب ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور عید کے موقع پر کافی مسائل ایسے ہیں کہ جن سے عوام جو ہے وہ بے خبر ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ ایک اہم عبادت ہے، اور بعض اوقات ہم اپنی عبادات کو اپنی غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ہم عبادات کو پورا سنت کے مطابق ادا نہیں کر سکتے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ عبادت وہی قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ تو قربانی جو ہے اس کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قربانی کے دن کرنے والے ہوتے ہیں جن سے ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قربانی والے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں نہار پیٹ ہونا چاہیے، بغیر کوئی چیز کھائے پیے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ گھر سے نکلتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن طاق عدد میں کھجوریں کھا کر نکلتے تھے، اور قربانی کے جو عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بغیر کچھ کھائے جو ہے وہ گھر سے نکلا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عید کے دن روزہ رکھ لیتے ہیں کہ قربانی کا گوشت آئے گا تو پھر جو ہے وہ روزہ ہم افطار کریں گے، حالانکہ یہ بالکل غیر شرعی عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل طریقہ نہیں، اصحاب رسول کا بالکل طریقہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دنوں میں جو ہے وہ روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، عید الاضحیٰ کے 3 دن بعد میں اکل و شرب و بعال، یہ تمہارے کھانے پینے کے اور اپنے ازواج کے پاس جانے کے دن ہیں۔ تو لہٰذا اس دن کسی بھی قسم کا روزہ رکھنا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ تو عید کے دن کے باقی جو اہم مسائل ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے اہم مسئلہ جو ہے جانور کو ذبح کرنے کا ہے۔ اس کے لیے جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین ہیں، جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر جو روایت ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفار وان توار عن البہائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرنے سے قبل جو ہے اپنی چھری کو تیز کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنی چھری کو جو ہے وہ تیز کیا جائے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں چھری کو جانور کے سامنے تیز بھی نہیں کرنا۔ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے جو ہے وہ ذبح بھی نہیں کرنا، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم باتیں ہیں کہ جانور کو اچھی طرح زمین پر لٹایا جائے، اس کو بایاں پہلو کے اوپر زمین کے اوپر لٹایا جائے، اور اچھی مضبوطی کے ساتھ اس کو باندھا جائے، اس کو پکڑا جائے، اور جو ذبح کرنے والا آدمی ہے وہ اپنا پاؤں جو ہے جانور کی گردن کے اوپر رکھے، اور بائیں ہاتھ سے جانور کی گردن کو وہ پکڑے اور دائیں ہاتھ سے چھری چلائے۔ لیکن جب آپ جانور کو لٹا لیتے ہیں قربانی کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، آپ اس کو لٹا کر آپ یہ دعا پڑھیں گے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی
ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ یہ دعا پڑھیں گے، پھر جب آپ ذبح کرنے لگیں گے، چھری پھیرنے لگیں گے، پھر آپ نے پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر، جی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ ہیں بسم اللہ واللہ اکبر کے الفاظ ہیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے، یہ ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے یہ ہر بندہ جو ذبح کرتا ہے اس کو آنا چاہیے۔ اور یہ بھی مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے کہ جانور کا رخ جو ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف جو ہے وہ کیا جائے، جانور جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جانور جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ ہاں کوئی آدمی اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا تو وہ اپنا کوئی وکیل مقرر کر سکتا ہے، کسی بندے سے ذبح کروا سکتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، اور ان میں سے 63 یعنی 63 اونٹ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ڈیوٹی سونپ دی کہ باقی جو اونٹ بچ کے ہیں وہ آپ ذبح کریں۔ دونوں باتیں درست ہیں، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اپنے ہاتھ سے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کریں۔ اور عورت جو ہے وہ بھی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے، خواتین ذبح کر سکتی ہیں، اور ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر سے کئی واقعات موجود ہیں کہ خواتین اگر ذبح کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں بعض اوقات اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، وہاں پر خواتین کا، کیونکہ وہاں پر ایک مجمع ہوتا ہے، غیر محرم مرد ہوتے ہیں، جمع افیر ہوتا ہے، وہاں پر مناسب نہیں ہے خواتین کا اس طرح جانا۔ تو باقی بات یہ ہے کہ اگر پرسنلی گھر میں کے اندر کوئی بکرا لیلا چھترا کوئی چیز ہے خواتین کرنا چاہتی ہیں تو خواتین کے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلے مسائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے، جو ہمارے پاس زندگی گزارنے کا ایک بہترین جو ہے اصول اور رہنما ہے، میں قربانی کے جانور کی جو کھال کا اس کے اندر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال آپ کھال استعمال کر سکتے ہیں، کھال جو جنس ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو خشک کر کے اس کا جوتا بنا سکتے ہیں، اس کا مسلح بنا سکتے ہیں، لیکن آپ قربانی کے جانور کی کھال جو ہے اس کو بیچ کر اس کے پیسے اپنے مصرف میں نہیں لا سکتے۔ اور پھر قربانی کے جانور کی کھال، اس کے پاؤں، اس کا سر جو ہے، یہ قصائی کو اجرت کے طور پر بھی نہیں دے سکتے۔ قصائی کو آپ کو علیحدہ سے جو ہے وہ پیسے دینے ہوں گے، اجرت دینی ہوگی، جس مد میں بھی آپ نے دینی ہے۔ اس کے ساتھ قربانی کے گوشت کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے کہ قربانی کے گوشت کا تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کہاں کہاں اس کو دیا جا سکتا ہے، کن کن کو دینا چاہیے، یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کریں گے۔ اس ٹائم تک ہمارا یوٹیوب چینل ضرور دیکھا کریں، سلوہ میڈیا چینل، اور اس کو آپ سبسکرائب بھی کیا کریں، اس کو شیئر بھی کیا کریں، اس کو لائک بھی کیا کریں، اور دوسرے ساتھیوں کو شیئر بھی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔